بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کو ہمارے یہ چینل ہمارا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور کیا کریں تاکہ ہماری بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسرِ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ شاندار میرج ہال کے بیرونی گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی گئی تھی۔ وہ دونوں باہر نکل کر مرکزی احاطے سے اندرونی سمت بڑھے تو استقبالیہ میں کھڑے کئی لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب فارس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نظروں کی زد میں وہ بھی اسی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازوؤں پر رکھا۔ اگر دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم میرڈ ہیں تو انہیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ہیپیلی میرڈ ہیں۔ تمہیں اپنی ریپوٹیشن کی کتنی فکر ہے نا، وہ تب کر بولی تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ میرج سیرمنی ہے، ورنہ میری خبر یا تصویروں کو وائرل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اوہ اچھا، اب تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم ایک سیلیبریٹی ہو؟ اس نے خاصی اونچی آواز میں طنز کیا۔ سیلیبریٹی تو خیر سے نہیں، وہ کہہ رہا تھا، مگر ایک سیلیبریٹی کا بیٹا تو ہے۔ اس کا جملہ اچک کر کسی اور نے مکمل کیا تھا۔ فارس کی مسکراہٹ اڑ چکی تھی، تاثرات پتریلے ہو چکے تھے۔ جنت نے سر اٹھا کر آواز کی سمت میں دیکھا تو مشروب کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک شخص نے سر کے حنیف اشارے سے اس کو سلام کیا۔ فرہبی مائل جسم اور سر اور مونچھوں کے بال مکمل سفید تھے۔ میں نے تو کامران بھائی سے بھی کہا تھا انہیں انوائٹ کر لیتے تو ہماری بھی عید ہو جاتی۔ فارس نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ جمال گردزی اپنا تعارف کرواتے ہوئے جنت کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اسلام کے لیے چلیں۔ اس شخص کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ جنت کو بازو کے حصار میں لیتا استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جمال گردزی کے لبوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی، نگاہوں نے ان کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ فارس کے رویے سے جنت کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا وہ ہر کسی سے ایسے ہی پیش آتا تھا؟ مسز شیرازی ایک آرٹسٹ تھیں، یقیناً وہ اپنے آرٹ ورک کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر جانی جاتی ہوں گی، تبھی جمال گردزی نے ذکر کیا ہوگا۔ اس نے سوچا اس پر اتنا خفا ہونے کی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر فارس کے تاثرات اس کے چہرے اور آنکھوں سے نرمی مفقود ہو چکی تھی۔ حالانکہ آتے وقت اس کے تاثرات کافی سے زیادہ خوشگوار تھے۔ شادی ہال میں فارس کے دوستوں سے، اس کی بیویوں سے اور ان کے قریبی رشتہ داروں سے ملتے ہوئے اسے ادراک ہوا وہ اتنے سارے ملکی اور غیر ملکی لوگوں میں اپنے اسٹیٹس، اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لوگ اسے ڈھونڈ کر خود آ کر مل رہے تھے۔ خواتین اس کی توقع سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا رویہ برت رہی تھیں۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگتی تھی۔ وہ کم گو اور ریزرو نیچر کا مالک تھا۔ وہ اسے کسی کے ساتھ ہنستا مسکراتا یا پھر کھل کر گفتگو کرتا ہوا نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہر انداز، ہر بات اور ہر عمل میں ایک حد یا دیوار سے قائم کیے ہوا تھا۔ وہ سر کے حنیف اشارے سے نفی اسبات میں سر ہلاتا، مختصر لفظوں میں کوئی جواب دے کر بات ختم کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے نگاہ ہٹا لی۔ اب وہ آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ اس کے دوستوں کی بہنیں تھیں، کچھ ان بہنوں کی دوستیں تھیں، کچھ کی آنکھوں میں رشک تھا، کچھ حسد میں مبتلا تھیں۔ اسے بے اختیار ادینہ زبیر کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ اس کی مذاق اڑاتی نگاہیں، تصحیح آمیز رویہ یاد آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا مقابلہ ادینہ زبیر سے کرنے لگی تھی۔ شاید وہ واقعی میں فارس وجدان کے ساتھ اچھی نہیں لگتی تھی، یا شاید اس کے ساتھ ادینہ زبیر جیسی لڑکیاں ہی سجتی تھیں۔ اس کی روشن آنکھوں کی چمک یکایک ماند پڑ گئی تھی، وجود میں بے چینی سی اتر آئی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ فارس بالکل سامنے ہی کچھ کاروباری شخصیات کے گھیرے میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ دائیں طرف باہر کی جانب قدم اٹھاتی گئی تھی۔ طویل راہداری، اونچی دیواریں اور دیوار گیر کھڑکیاں کسی محل کے اندرونی حصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ ریسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ اونچی لمبی شیشے کی دیواروں کے سامنے اپنے سراپے کا اثر نو جائزہ لے کر اس نے دوپٹہ سیٹ کیا۔ گلابی لبوں پر لپ گلوز کا اضافہ کر کے باہر آئی تو طویل راہداری کے دوسرے سرے پر اسے فارس نظر آیا تھا۔ وہ یقیناً اس کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ بتا کر جانا چاہیے تھا نا تمہیں۔ وہ قریب پہنچی تو اس نے کہا تھا، اب کوئی چھوٹی کاکی تو تھوڑی ہی ہوں جو گم ہو جاؤں گی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔
گیلری کی طرف کا شیشہ سلائڈ کیا تو باہر روشنیوں میں نہایا ہوا سرسبز قلعہ نظر آنے لگا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر کچھ تصویریں کھینچی۔ مس سلیمان تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ستون کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہماری شادی پر نہیں آ سکی تھی، اس لیے شادی کی سنیپس دیکھنا چاہ رہی تھی، تو تم نے دکھائی نہیں کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ جنت نے گردن موڑ کر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا، جیسے پوچھ رہی ہو تم واقعی ہی نہیں جانتے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آئمہ نے تمہاری تصویریں دیکھ کر جانتے ہو کیا کہا تھا مجھ سے؟ یہ فارس بھائی ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے مرچی چبائے ہوئے ہوں؟ اب میں دوسروں کو خود کا مذاق اڑانے کا موقع دوں؟ وہ سوال اٹھائے دلہا آخر ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اس کا موڈ کیوں آف ہے؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہا ہے؟ خوش کیوں نہیں ہے؟ زبردستی کی شادی ہوئی ہے کیا؟ کوئی ایک تصویر بھی ایسی نہیں ہے کہ بس اتنی سی مسکراہٹ نظر آ رہی ہو؟ اس کا لہجہ غمگین اور انداز شکوہ بھرا تھا۔ فارس وجدان اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ دل کی کیفیت عجیب ہوئی تھی کہ وہ خوبصورت ترین لمحوں کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ بنا چکا تھا۔ وہ وقت جو یادگار رہنا تھا وہ تصویروں میں مقید ہو کر اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے دور تک دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے موبائل جیب سے نکالا، بازو کے حصار میں لے کر قریب کیا، موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ لمحے میں تصویر پر کلک ہوئی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں مگن تھی۔ اس حرکت پر بوکھلا سی گئی۔ دوسری کلک ہوئی۔ شکوہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تصویریں لے اچھی آئی ہیں کہہ کر اسے بھی دکھائیں تو وہ منجمد اعصاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاں، وہ اپنی تصویروں کو اچھا کہہ سکتا تھا۔ ڈیلیٹ کرو اسے۔ آگے بڑھ کر موبائل جھپٹنا چاہا۔ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں لیکن میں اچھی نہیں لگ رہی۔ ادھر تو مجھے ایک تو وہ لمبا، اوپر سے ہاتھ بھی اونچا کر لیا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ ممی کو سینڈ کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ دبی آواز میں چلائی۔ مگر کیوں؟ ذرا حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میری تصویر اچھی نہیں آئی، اسے ڈیلیٹ کر دو، ضبط کر کے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ممی کے لیے ایک تصویر کھینچ لو، میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ فارس سے غصہ چڑھا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ وہ اس کی ضد سے واقف تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم پڑی، تیور بگڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے وعدہ کرو تم یہ ڈیلیٹ کرو گے۔ ہاں کر دوں گا۔ اچھی خاصی تصویر کا وہ ایشو بنا رہی تھی۔ مجھے تم پر کوئی یقین نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بھیجوں گا، خود ہی دیکھ کر ہنستا رہوں گا، شرارت سے کہا، اور وہ سچ مچ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنی سی بات پر اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی؟ اچھا نہیں ہنسوں گا اور ڈیلیٹ بھی کر دوں گا۔ قریب آ کر بازو دراز کر کے ایک سیلفی لینا چاہیے۔ اب کی بار اس کے پہلو میں آرام سے کھڑی رہی، سر اٹھا کر مسز شیرازی کے لیے دل سے مسکرائی۔ آنکھوں کی نمی بڑھی اور تصویر بہرحال بہت اچھی آئی تھی۔ وہ دونوں اپنے آپ میں ادھورے اپنی تصویر میں مکمل لگ رہے تھے۔ کچھ دیر تک راہداری میں ٹہلتے رہنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہال میں واپس آ گئی تھی اور وہ اب کچھ بہتر تھی، ذرا موڈ بھی بہتر تھا۔ پہلو میں بیٹھا فارس بے حد سنجیدگی سے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتا جس سے وہ غصے سے لال ببوکا ہو جاتی، پھر جھک کر سرگوشی میں جواب دے کر اسے لاجواب کرتے ہوئے طنز سے مسکراتی تو اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری رکھنا فارس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں مسکرانے لگتی تھیں، تاثرات میں تبسم آ جاتا تھا، مسرت بھرے رنگ ہر انداز سے جھلکنے لگتے تھے۔ وہ نظروں میں کچھ اس لیے بھی آ رہا تھا کہ معمول سے ہٹ کر وہ بہت مطمئن، بہت خوش لگ رہا تھا۔ غالباً اسے کبھی بھی کسی نے اس طرح اتنے اچھے خوشگوار موڈ میں اتنا مسکراتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دوسری شادی کے سلسلے میں جتنی چہم گوئیاں ہوئی تھیں، جتنے افسانے گھڑے گئے تھے، جتنی باتیں بنائی گئی تھیں، تو اب وہاں بھی بہت سے حریفوں کو اپنے منہ کی ہی کھانی پڑی تھی۔ وہ لمحے خوبصورت تھے اور خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ شادی کا فنکشن ختم ہوا تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچھ قریبی دوستوں سے ملنے کے بعد وہ فارس کے ہمراہ بیرونی دروازے پر آئی تو اس وقت رمجم بارش برس رہی تھی۔ ٹھنڈ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے کوٹ، مفلر اور دستانے پہنے ہوئے تھے مگر پھر بھی کپ کپا رہی تھی۔ کیا بنے گا آپ کا؟ فارس کہے بنا نہ رہ سکا۔ اس طرح کھڑے رہے تو کلفی بن جائے گی، لرزتی آواز میں کہا، پھر اس کی بازوؤں پر گرفت بڑھاتے ہوئے چھتری کے سائے میں گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ گھر پہنچتے ہی سو گئی تھی۔
مگر فارس نے کپڑے بدل کر لیپ ٹاپ اٹھا لیا تھا۔ وہ شادی کے پورے 7 ماہ بعد آج اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بظاہر مطمئن سر اٹھائے بیٹھی تھی، مگر اس کی شہد آنکھوں میں خوف نمایاں تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ زندگی اب اسے کس دوراہے پر لانے والی تھی، کس آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ باہم پیوست تھے، چہرے پر کہیں کہیں توقرات کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ برائڈل ڈریس میں انتہا کی حسین لگ رہی تھی، اور یہ حسن اس رات اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنت کمال نے اپنی رات اس کی اسٹڈی میں بتائی تھی، اور یہ نئی زندگی کا آغاز تھا۔ نئے گھر میں پہلی رات، نئے رشتے کی پہلی نفرت تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ تصویریں بدلتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی تصویروں میں وہ سر اٹھائے گردن اونچی کیے زیادہ مسکرا رہی تھی، زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ہر کسی سے بہت ہی کانفیڈنس سے بات کرتی تھی، اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتی، اپنے پوسٹر بہتر کرتے ہوئے۔ اس نے اپنی تصویریں بہت اعتماد سے کھنچوائی تھیں۔ وہ حیران تھا، وہ ایک بار پھر حیران ہوا تھا کہ اس شب جو رویہ اس نے دیا تھا، وہ جس طرح اس کی حیثیت واضح کی تھی اور اسے کمرے سے نکالا تھا، اس کے بعد بھی وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس شادی کو ہر صورت نبھانا چاہتی تھی، مگر اس کے احساسات، اس کی زندگی، اس کی مجبوریوں سے قطع بے خبر فارس وجدان نے اس کا ہر خواب، اس کی ہر امید خاک میں ملا دی تھی۔ زندگی جتنی اس پر تنگ تھی، مزید اس نے کر دی تھی۔ وہ لانچ سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، صوفے کی وجہ سے خود میں سمٹ کر سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے پاس کھڑا رہا، پھر پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ایسے جیسے ابھی بھی ڈر ہو۔ وہ پلک جھپکتے ہی کسی خواب، کسی خیال کا حصہ ہو جائے گی۔ یہ خوف، یہ بے سکونی، یہ کچھ کھو دینے کا احساس اس کی رگ رگ میں اترا ہوا تھا۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمسائی تو اس کی بے آرامی کا خیال کر کے ہاتھ ہٹا لیا۔ شادی اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھی، شادی مرضی اور چاہ سے بھی نہیں ہوئی تھی، مگر جو عطا کیا گیا تھا وہ ایک مرہم تھا ان زخموں کا، جنہیں وہ سال ہر سال سے اپنی روح پر لیے پھر رہا تھا۔ اور اس امر کا ادکار اسے بہت تاخیر سے ہوا تھا۔ اپنے انعام سے آگاہی بہت دیر سے ملی تھی، اور اسے اس بات کا پچھتاوا تھا، بے حد پچھتاوا تھا۔ مسز سلیمان نے فون کر کے انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اب چونکہ ان کی 3 دن بعد واپسی تھی، تو اس کا خیال تھا کہ دعوت اٹینڈ کر لینی چاہیے۔ میں تو نہیں جا سکوں گا، تم چلی جانا۔ وہ ریموٹ سے چینل بدلتے پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھ میں لیے صوفے پر دراز تھا۔ اور تم کیوں نہیں جا سکو گے؟ کتنے کتے، بلیاں، پرندے، مچھلیاں، ہر طرح کی مخلوق پال رکھی ہے انہوں نے اپنے گھر میں۔ باہر کہیں دعوت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ کچھ سوچ کر گویا ہوئی، ایسے انکار کرو گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں ان سے اپنی طرف سے معذرت کر لوں گی، لیکن تم ضرور جاؤ اکیلی۔ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ فارس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ ڈرائیور کارڈ، اور چاہو تو ہیلن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ ہیلن کون ہے؟ مشکوک نظریں۔ میرے مینیجر کی اسسٹنٹ ہے، وہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی، اور تم یہاں اکیلے بیٹھ کے مزے اڑاؤ گے؟ تن کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنے بھی بہت سے کام ہیں۔ 8 بجے تو میری میٹنگ ہے، 10 بجے جاپانی انویسٹر کے ساتھ ڈنر کا پلان ہے، اور بھی کچھ کام ہے، باقی 2 دن رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے پروگرام سے آگاہی دے رہا تھا تو جنت کی رگیں تن گئی تھی۔ یوں کہو نا، تمہارے اپنے 100 کام ہیں، کتے بلیوں کو کیوں الزام دے رہے ہو؟ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا، میں تمہارے بغیر ہی ٹھیک ہوں، اور میں دعوت پر ضرور جاؤں گی، بلکہ ایسا کروں گی کہ آج رات ان کے گھر ہی رک جاؤں گی۔ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ کام ہے نا، رات کے 12-1 بجے سے پہلے تک تو تم نے فری نہیں ہونا۔ کام 2 دن میں ختم ہونا ضروری ہے۔ طنزیہ لہجے میں زبردستی کی مسکراہٹ دکھا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ متبسم چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، پھر اٹھ کر کمرے میں آیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ میں واپسی پر تمہیں خود پک کر لوں گا، اس نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی ان کے گھر میں بلیوں کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ وہ اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مزہ لیا۔
جیسے تمہاری مرضی، لیکن گھر آ کر تمہیں اچھے سے شاور لینا ہوگا، کپڑے چینج کرنا پڑیں گے، ہاتھ اچھی طرح سے دھونے ہوں گے، جوتے تو باہر ہی اتار کر آنا۔ وہ ہدایت نامہ جاری کر رہا تھا۔ وہ ضبط کر کے اس کی طرف مڑی تھی۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر صرف میرے لیے ہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں، تمہیں بھی کوئی الرجی ہے؟ ہاں ہے نا، مجھے فارس الرجی ہے، دانت پیس کر کہا۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اسے راستے سے ہٹایا۔ اوہ، خاصی سیریس الرجی لگتی ہے، وہ محظوظ ہوا تھا۔ جنت نے قہربار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھ کے سنیکرز پہنتے، تسمے باندھ کر سیدھی ہوئی تو موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ ہیلین آ چکی ہے، فارس نے اسکرین پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ اس نے گرم شال اوڑھ کر ہینڈ بیگ میں موبائل رکھا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رکی، پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا مسز فارس۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف جھک کر کہا۔ اچھا، کس لیے؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اگر آپ نے اپنا خیال نہ رکھا تو میں وہ ہو جاؤں گا، کیا کہتے ہیں اسے، بیوہ کا جو دوسرا الفاظ ہے۔ جنت نے جھنجھلا کر اسے پرے دھکیلا۔ ہاں تو پھر کر لینا دوسری تیسری شادی۔ اس نے باہر نکلتے ہی ٹھا کر کے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ بات سنو۔ فارس دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سامنے ہی وہ سفید ٹائلز پر پاؤں پٹکتی لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا کافی بڑا گھر ہے، گم مت ہو جانا، یہ نہ ہو وہ مجھے کال کریں کہ آؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو، ہمیں مل نہیں رہی۔ اللہ، وہ جھٹکے سے مڑی، مٹھیاں بیچ کر یہاں وہاں دیکھا کہ کوئی چیز ہاتھ آئے اور اسے دے مارے، لیکن وہاں بس انڈور پلانٹس رکھا ہوا تھا اور وہ اتنا بھاری گملہ اٹھا کر اسے مار تو نہیں سکتی تھی۔ چلو باقی باتیں فون پر۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ خبردار، جو تم نے مجھے فون کیا بنا کر سخت غصے کے عالم میں وارن کیا اور مجھے لینے مت آنا، آج میں گھر نہیں آؤں گی، دھمکا کر لفٹ میں گھس گئی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک کہ دروازے برابر نہیں ہو گئے تھے۔ لینے آ جاؤں؟ میسج کا نوٹیفیکیشن آیا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوپہر 3 بجے سے وہ گھر سے باہر تھی اور موصوف کو اب اس کا خیال آیا تھا۔ نہیں، میرے گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ساتھ ہی گسیلی سرخ شکلیں بھی بھیج دیں۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ اس کی طرف سے خاصا ٹھنڈا جواب آیا تھا، جیسے اس کی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ایسا کرنا، کل بھی لینے مت آنا، پرسوں بھی نہیں، فلائٹ سے گھنٹہ پہلے پک کر لینا مجھے۔ اب اسے کیسے پتہ چلتا کہ وہ غصے میں تھی؟ تبھی نیلے پیلے ہر طرح کے غصیلے چہرے بھی ساتھ بھیج رہی تھی تاکہ صرف میسج نہ جائے، احساسات بھی پہنچ جائیں۔ لگتا ہے بہت اچھا وقت گزر رہا ہے تمہارا۔ فارس کی طرف سے طنزیہ مسکراہٹیں آ رہی تھیں۔ ہاں، بہت اچھا، بہت سکون میں ہوں میں تو۔ جل کر لکھا۔ اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، ان کے گھر بلیاں کتے ہیں کیا؟ وہ اب نہیں رکھتی ہیں؟ دوسری طرف سے وہ حیران ہوا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جنت کو اور غصہ چڑھا تھا۔ دوسری طرف اگلے 3-4 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ آن لائن تھا مگر کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ ساتھ ہی شکی گھورتی نگاہیں بھی بھیج دیں۔ گھر پر ہوں۔ کس کے گھر پر ہو؟ اپنے گھر پر، اور کہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے تم نے۔ جہاں جہاں جانا تھا وہاں سے ہو آیا ہوں۔ وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ کچھ تو تھا جو وہ اسے چھپا رہا تھا۔ لینے آؤں یا نہیں؟ نہیں، اب یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال تھا؟ وہ اندر تک سلگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ناراض ہے، اس نے غصے میں جو کہہ دیا سو کہہ دیا، لیکن رات بھر کسی اور کے گھر تو نہیں رک سکتی نا۔ مگر اس کا یہ آخری میسج سین نہیں کیا گیا تھا۔ فارس آف لائن ہو گیا تھا۔ مسز سلیمان نے معذرت چاہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسے کال کی، دوبارہ کی، بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک ساتھ کئی میسیجز بھیجے تھے مگر جواب نہ دارد۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ مشکل ضبط کیے خود کو نارمل پوز کرتی ہوئی مسز سلیمان کے ساتھ محو گفتگو رہی مگر ذہن بے طرح سے الجھا رہا تھا۔ جانے کتنی بار وہ اسے کال کر چکی تھی، شاید 20 بار یا پھر 30 کا ٹارگٹ تو پورا ہونے ہی والا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا تو مسز سلیمان کے کہنے پر اسے اٹھ کر جانا پڑا تھا، ورنہ پریشانی کے باعث تو آدھی بھوک وہیں ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میں اسے لینے نہ آیا تو اسے بہت فکر ستا رہی تھی۔ کیا سوچیں گی مسز سلیمان؟ پہلی بار کے مہمان اور گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اف، کھانا کھاتے ہوئے سوچ مسلسل
الجھا رہی تھی۔ فارس سے اس کی 2 گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی اور ابھی تک اس نے ابھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ مسز سلمان کے ہمراہ ڈائننگ روم میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب ملازمہ نے اندر آ کر مالکن کو کسی کی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ چونکہ وہ موبائل میں الجھی بیٹھی تھی تو جان نہیں سکی، مگر جب فارس وجدان کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا دیکھا تو جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ جینس پر سفید شرٹ اور میرون سویٹر میں مبلوز و سیاہ رنگ کا کوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، مفلر گردن میں تھا، ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں، بال ترتیب سے جمے ہوئے تھے مگر جو ماتھے پر تھے وہ بے ترتیب ہو رہے تھے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں؟ اس نے اچنبھے سے جنت کو دیکھا، پھر جیبوں سے موبائل نکالا۔ اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ کر حیران ہوا۔ تم نے مجھے کالز کی؟ خیریت ہے؟ جنت کے لب بیچ گئے، آنکھوں پہ غصہ اتر آیا۔ مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلا، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس کے پاس آ کر بگڑی آواز ذرا پست تھی۔ تو کیسا گزرا تمہارا وقت؟ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ تمہارے بغیر بہت اچھا وقت گزرا ہے، سر اٹھا کر اس ایک ادا سے جواب دیا تھا۔ اتنے سارے میسیجز اور اتنی ساری کال دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ اچھا خاصا تب گئی تھی مگر چپ رہی۔ میرے ساتھ بھی اچھا وقت گزارنے کی عادت ڈالو، مسکراتی نگاہوں سے اس کے چہرے پر جما کر بولا۔ میں صرف اچھی عادتیں اڈاپٹ کرتی ہوں، اترا کر کہتے ہوئے اس نے رخ بدلا۔ جھٹ سے اپنا پرس اٹھایا۔ کافی تو ویسے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی، ایک سانس میں خالی کر کے کپ رکھ دیا۔ مسز سلمان اور ان کی بیٹیوں سے ملی، شکریہ ادا کیا، دعائیں لیں۔ چلیے اس کے پاس آ کر مدھم آواز میں بولی۔ میں نے تم سے کب کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں؟ اور پیشانی پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ چلو بھی، دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگی تھی۔ ساتھ ہی ہنستے ہوئے مسز سلمان کو دور سے اللہ حافظ کہا۔ تمہارے ان دعووں کا کیا ہوا؟ مجھے لینے مت آنا، فلائٹ سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے پک کرنا، میں گھر نہیں آؤں گی وغیرہ وغیرہ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فارس نے اسے لتاڑا۔ ہاں تو غصے میں کہا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم مجھے دوسروں کے گھر چھوڑ کے خود عیاشیاں کرتے پھرو۔ عیاشیاں؟ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے وہ کچھ صدمے سے اس کی طرف مڑا۔ گاڑی ابھی سٹارٹ نہیں کی تھی، وہ کھڑکی کی طرف کھسک گئی۔ جتنی بھی مضبوط بنتی اس کے کسی نہ کسی تیور سے ڈر ہی جاتی تھی۔ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا واضح کریں گی شہزادی صاحبہ؟ ڈسٹرب نہ کرو مجھے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کہہ کر اس نے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ فارس نے گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ چونکہ منگل کی شب ان کی واپسی کی فلائٹ تھی، اس لیے آج کا پروگرام شاپنگ اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے طے تھا۔ مگر جنت کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے تیار ہو کر باہر آئی تو فارس نے صاف منع کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے لسٹ بتا دو تمہیں کیا چاہیے، میں خود لے آؤں گا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ مارننگ سکنس تو مجھے روز ہوتی ہے، اب ٹھیک ہوں، جا کر آرام کرو۔ فارس کے لہجے میں تحکم تھا۔ وہ رونی صورت بنائے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میڈ میرے آنے تک یہیں رہے گی، میں نے اسے مینیو دے دیا ہے، کھانا تیار کر رہی ہے۔ تو یہ واضح تھا کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ فارس اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ گلاس والز کے قریب نرم ریشوں والے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ اس بار ہی سب جگہیں دیکھ لی جائیں، میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ روٹھے پن سے کہہ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ اور میں نے کب کہا کہ میں تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا چاہ رہی ہوں؟ ہاں یہ بات تو تم نے بالکل نہیں کی۔ سینے پر بازو باندھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ہی پروگرام بنا رہا تھا۔ ہاں وہی تو۔ لب بھینچ کر رخ بدل گئی۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ جو تمہیں چاہیے اس کی لسٹ بنا دو، میں لے آؤں گا۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے قالین کے ریشوں کو چھیڑنے لگی تھی۔ فارس نے سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا کر اسے دیا۔ جب ذہن میں آ جائے تو مجھے میسج کر دینا، وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اور جنت کے ذہن کی طویل لسٹ میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ فوراً سے خود کو جھڑک کر نفی میں سر ہلایا، سر کے نیچے کشن رکھے لیٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا، اب وہ گیم کھیل رہی تھی۔ دروازے کی در سے اندر دیکھتے ہوئے فارس نے اس کی طرف سے جیسے تسلی کی تھی، پھر میڈ کو ہدایت دیا اور چلا گیا۔
لندن کے آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرے اتر آئے تھے، بتیاں جل اٹھی تھی، رات میں بھی دن کا سماں بندھا ہوا تھا۔ سڑکیں، مال روڈ، مارکیٹ میں ہر جگہ زندگی کے آثار تھے۔ شہر کی لائف مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ سردی شدید تھی تو گزشتہ کچھ دنوں سے وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے شدت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے مین ڈور سے دائیں طرف گاڑی موڑ کر ایک ہی قطار میں لگا دی، گھروں کی روشن کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔ چند لمحوں تک ونڈو اسکرین پر متحرک وائپرز کو دیکھتا رہا۔ منظر دھندلا کر بس ایک لمحے کے لیے صاف ہوتا تھا۔ عین سامنے ہی بالکل آخر میں روشن کھڑکیوں کے بیچوں بیچ ایک تاریک سا گھر نظر آ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے جیسے ایک بار پھر خود میں ہمت مجتمع کی اور چھتری کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ رنگ کا سویٹر اور اس پر سیاہ کوٹ میں ملبوس وہ عجلت میں قدم اٹھا رہا تھا۔ باڑ کے اس پار لان کا حصہ تھا، گھاس بے ہنگم تھی اور وہ لان عبور کرتا مرکزی دروازے تک گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس نے گہری سانس لی تھی، پھر چابی گھما کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس نے اپنے اندر اپنے وجود کی تاریکی میں قدم دھر دیے تھے کہ وہ گھر اس کے اندر جیسا تھا، ساکت، ویران، خاموش، سالوں سال سے بند۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنے کا اس کا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس گھر میں اسے اندھیروں کی عادت تھی۔ وہ ہر منظر سے بھاگتا پھرتا تھا، ہر اس اذیت سے جو دیواروں پر رقم تھی، ہر اس دکھ سے جو اس فضا میں رچا ہوا تھا۔ شاید وہ خون کی باز تھی، زخموں کا درد تھا، روح کی چیخیں تھیں جو اسے اپنے آس پاس ایک بار پھر محسوس ہونے لگی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ مرکزی دروازے سے حال تک بلب جل اٹھے۔ مدھم سی روشنی میں گھر سے اٹی ہر ایک شے نمایاں ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ کئی لمحوں تک کھڑا رہا تھا، یوں جیسے لکڑی کے فرش کے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ شدت سے دھڑکتا دل مٹھی میں بند ہو رہا تھا۔ اسے اندر تک درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، آواز جو لبوں پر آ کر دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا، آہستگی سے قدم اٹھاتا وہ لانچ تک گیا تھا۔ سیاہ صوفے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر مٹی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میگزین، رسالے، اخبار کافی ٹیبل کے نیچے قالین پر بکھرے تھے۔ کانچ کا ٹوٹا ہوا گلاس اس کے قدموں میں تھا، ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ فرش پر کہیں کہیں خون کے بقیہ رہ جانے والے نشان بھی تھے۔ یہ صرف وہی جانتا تھا اور اپنے خون کو صرف وہی پہچانتا تھا۔ کچن اتنا سنسان جیسے کبھی وہاں کوئی رزق نہیں لایا گیا ہو۔ میز پر چند ایک سفید خون کی پٹیاں، چھری، فرسٹ ایڈ باکس جوں کہ توں رکھا ہوا تھا۔ وہ خود کو سر جھکائے اپنی میز پر بیٹھا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ نظر ہٹا کر سیڑھیوں کا رخ کیا، وزن پڑنے پر آواز آئی تھی۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اوپر کمرہ تھا، اسے کھولنے سے پہلے رک کر اپنے حواس بحال کرنا پڑے۔ اس قدر شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی کارآلود ہو رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا تھا، لائٹس آن کر دی۔ کمرہ روشن ہو کر اس کے لیے تاریکی اور مبہم سا رہا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، سانس بھاری ہو گیا تھا، سینے پر بوجھ پڑ گیا تھا، قلب میں درد ٹھہر گیا تھا۔ بیڈ پر بے ترتیبی سے بکھرے کشن کچھ نیچے گرے ہوئے تھے اور وارڈروب کھلی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بے ترتیبی لیے ہوئے تھا، کچھ نیچے گرا ہوا تھا، کچھ ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ ٹوٹے ہوئے آئینے سے اس کی نگاہ کھڑکیوں کی طرف گئی تھی۔ کافی دیر تک وہاں ٹھہری رہی، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے ذرا دراز کھینچی۔ ایک ساتھ کئی رپورٹس اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، سنبھال کر رکھی گئی، سنبھالی ہوئی ملی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، دل پھٹ جائے گا، وہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور اس کمرے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ وہ درد ایسا ہی تھا، وہ غم، وہ آزمائش، وہ مصیبت ایسی ہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل تر ہو چکی تھیں، اس کا جو وجود شعلوں کی زد میں آ چکا تھا، اس کا مستقبل، اس کا حال مٹ گیا تھا، ماضی ٹھہر گیا تھا، ماضی رہ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ بے جان کاغذوں پر زندگی کی نشاندہی کرتی مبہم لکیروں کو تکتا رہا تھا۔ اندر ایک شور سا برپا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا، انگلیاں اس کی طرف
اٹھ رہی تھیں۔ وہ برپا ہونے والی قیامت کا ذمہ دار خود تھا۔ ہر طرح کے خیالات کو جھٹک کر وہ الماری تک گیا۔ پٹ کھول دیے تھے۔ اس نے برانڈڈ کپڑے، قیمتی گھڑیاں، جوتے، ہر ایک شے جو کی توں رکھی ہوئی تھی، مگر وہ ان چیزوں کو لینے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی اشیاء کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے پر بھی وہ نشان انتظار، الفت اور محبت سے جڑی شے نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر جیسے کپڑوں کے نیچے سے بیگ مل گیا تھا، اسے نکال کر زپ کھولی۔ کچھ دیر تک ان چیزوں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ چیزیں بے جان تھیں، غیر متحرک، بالکل ساکت، اسی کی طرح۔ وقت ایک بار پھر رک گیا تھا، اپنے اندھیروں سے لڑتا۔ وہ کتنی دیر تک فرش پر بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا۔ کئی منظر آنکھوں میں لہرائے، کئی باتیں یاد آئیں، کئی غلطیاں، کئی سزائیں، کئی فیصلے، کئی کوتاہیوں کا خیال آیا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، بار بار خالی ہو رہے تھے۔ وہ بیگ میں کاغذات وغیرہ رکھ کر اٹھا، زپ کھینچ کر کندھے پر ڈالا اور لائٹس آف کر کے باہر آ گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ اس گھر سے، اس کے بوسیدہ ماحول سے، تکلیف دہ یادوں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے قدموں میں اجلت نہیں تھی۔ وہ بھاری تنفس کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ لاک لگا کر مڑا تو جھٹکے سے رک گیا۔ ایک ادھیڑ عمر انگریز خاتون چھاتا تانے، ہاتھ میں فلیش اٹھائے، بہت حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فلیش لائٹس کی روشنی آنکھوں میں پڑی تو اس نے بے ساختہ ہاتھ اوپر کیا تھا۔ فارس، ہمیشہ کی طرح اس نے کافی لمحہ نام کھینچا تھا۔ آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق اور خوشی لہرائی تھی۔ میں نے صوفی سے کہا تھا یہ لڑکا ضرور آئے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، بامشکل چل پائی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 10-11 سال پہلے پکڑا کرتی تھی۔ وہ قوت رکھتے ہوئے بھی بازو چھڑوا نہ سکا تھا، نہ سکت رکھتے ہوئے بھی انکار کر سکا تھا۔ اس کے گھر کی باڑ ایک طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً وہیں سے آئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ دروازے میں لمحے بھر کے لیے وہ جھانکا کہ پہلی نگاہ ہی اس سفید ریشوں والی بلی پر پڑی تھی جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آؤ نا۔ وہ چند ثانیوں کے لیے رکا، پھر ان کا اصرار دیکھ کر اندر آ گیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ہی اسے چھینک آئی۔ بلی صوفے کے نیچے سے اور بالکل اس کے قدموں میں سرسرا کر گزری تھی۔ اتنا عرصہ کہاں گم رہے تھے تم؟ ایک بار بھی نہیں آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے کسی کو آواز دی تھی اور پھر یاد آنے پر ہنس دی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی کہ میں تو اکیلی رہتی ہوں۔ کچن میں جا کر نیلا گلاس نکالا، اس میں جوس ڈال کر لائیں۔ پہلے کی نسبت وہ کافی بھاری ہو گئی تھی۔ ٹھہر ٹھہر کر قدم اٹھاتی، نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر اون کا گولا اٹھا لیا تھا۔ وہ چھینکوں میں الجھا ہوا تھا، مفلر ناک تک کھینچا، جیب سے ٹشو نکالا۔ بلی کافی سے زیادہ فرینڈلی تھی، اس کے بالکل قریب ہی بیٹھی تھی اور پھر اسے ادراک ہوا کہ وہ ایک نہیں تھی، اس کے کئی بچے بھی تھے۔ صوفے کے نیچے، میز کے نیچے قالین پر رینگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے اب باقاعدہ پانی آ رہا تھا۔ گردن کے پیچھے حصے پر خارش ہونے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی بیٹھا رہا۔ تم اتنے دن کہاں آئے رہے ہو؟ بغور دیکھ کر پوچھا۔ پھر کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ خفگی سے گھورا۔ اس بوڑھے آتھر نے کہا کہ یہ گھر اب بک جائے گا۔ کیا ایسا ہی ہے اب کہ ذرا پریشان ہوئے تو تم کیوں بیچ رہے ہو؟ تم یہاں آ کر رہتے کیوں نہیں ہو؟ میں پاکستان شفٹ ہو چکا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا۔ اسے زکام ہو چکا تھا، کھانسی بھی ہو رہی تھی، آنکھوں سے لگتا تھا کہ پانی آ رہا ہے۔ او اچھا۔ ان کا گولا رکھ کر بلی کو گود میں لے لیا، جیسے ایک ننھے معصوم بچے کو گود میں لیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ لیکن تم تو پاکستان کبھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ان کی یادداشت میں سب آگے پیچھے ہو چکا تھا۔ بہت سی باتیں وہ بھول گئی تھیں، بہت سی حقائق انہیں یاد نہیں رہی تھی۔ یہ بھی کہ اس وقت وہ 18 سال کا نہیں، اور یہ بھی کہ اب وہ ان کے پڑوس میں نہیں رہتا۔ تمہارا پسندیدہ جوس لے کر آئی ہوں، سب حلال ہے۔ بس وہ یہ نہیں بھولی تھی کہ وہ مسلمان ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اکیلا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے اٹھا کر کھانسی زیادہ ہو رہی تھی۔ فارس، وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان سے 2 قدم دور نہ ہو سکا تھا، اتنا شور تھا۔ تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ یہ سوال صدمہ تھا، یہ سوال اذیت تھی۔ اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ جو
جواب کے لیے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اپنا سوال بھول گئی تھی۔ اپنا جھریوں زدہ ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھا، پھر دوسرا رکھا، بھول گئیں کہ کیا کہہ رہی تھی، اب کیا کہنے والی تھی۔ ارے تم تو بہت ہینڈسم ہو گئے ہو۔ ان کی کمزور آنکھوں میں خوشی اتری، وہ بدوقت مسکرایا، آنکھوں میں آنسوؤں کی آمیزش شامل ہو گئی تھی۔ میں پھر آؤں گا کہہ کر جانا چاہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پڑھائی بھی تو کرنی ہوگی نا۔ انہوں نے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو کچھ یاد آ جانے پر اسے پھر سے پکارا، فارس تمہارے پاس پیسے تو ہیں نا؟ وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا، مڑ کر انہیں دیکھا، جانے کہاں سے پیسے ڈھونڈ لائی۔ زبردستی اس کے ہاتھ میں پکڑائے، کچھ کھا لینا۔ وہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑا رہا، پھر ہونس سر پر چڑھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کون تھا باہر؟ صوفی سچ مچ سیڑھیوں سے اتری تھی۔ کون؟ وہ ذرا سا حیران ہوئی کھڑی تھی۔ ابھی جو آیا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے دروازے سے ہٹ گئیں، پھر خالی کلاس کو دیکھ کر صوفی سے لڑ پڑی، میرے کوکیز، تم نے میرے کوکیز کھا لیے؟ ہمیشہ کی طرح اپنی مہمان نوازی بھول کر وہ سارا الزام اس کے سر پر ڈال رہی تھی۔ لان میں کسی اجنبی کو سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر صوفی نے گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔